بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل نیوز ڈیسک۔ آئیے بڑھتے ہیں آج کی اہم اپڈیٹس کی جانب۔ ناظرین، پاکستان نے فتح 2 میزائل کا کامیاب تجربہ کر لیا ہے۔ خبر کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ آنے والی سبھی اپڈیٹ سے آپ باخبر رہ سکیں۔ ISPR کے مطابق پاکستان نے فتح 2 میزائل کا تجربہ کیا ہے۔ یہ میزائل 400 کلومیٹر تک اپنے ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے اور اس تجربے میں مختلف پیرامیٹرز کو بھی چیک کیا گیا ہے۔ ISPR کے مطابق کامیاب تجربے کے مشاہدے کے موقع پر مسلح افواج کے سینئر حکام اور سائنسدان بھی موجود تھے۔ صدر، وزیر اعظم اور عسکری قیادت نے فتح 2 میزائل کے کامیاب تجربے پر قوم کو مبارکباد پیش کی ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کہنا ہے کہ تمام آپریشنل اور IT نظام تسلی بخش کام کر رہا ہے۔ عام انتخابات کے انعقاد کے لیے کسی رکاوٹ یا دشواری کا کوئی سامنا نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن کے ترجمان کی جانب سے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ایکس پر جاری کردہ بیان میں بتایا گیا ہے کہ خودکار اور جدید الیکشن مینجمنٹ سسٹم تیار کر رہے ہیں۔ یہ سسٹم پریزائڈنگ آفیسرز اور ROs تک کے نتائج کی ترسیل اور ترتیب کے لیے استعمال ہوگا۔ ترجمان کے مطابق تمام تیاریاں مکمل ہیں اور خودکار نظام کی متعدد دفعہ ٹیسٹنگ بھی ہو چکی ہے۔ EMS میں ROs کی معاونت کے لیے کچھ اضافی فنکشنز بھی شامل کیے گئے ہیں۔ الیکشن کے ابتدائی مراحل کے دوران بھی ڈیٹے کو آئندہ استعمال کے لیے محفوظ کیا جا سکے گا۔ الیکشن کمیشن نے EMS میں یہ اضافی فنکشن ROs کی معاونت کے لیے مہیا کیا ہے۔ ترجمان نے بتایا کہ EMS کا بنیادی مقصد الیکشن نتائج کی ترسیل اور ٹیبولیشن مرتب کرنا ہے۔ EMS کا استعمال صرف پولنگ ڈے کے دن ہی ہوگا۔ آپریشنلائز ہونے سے پہلے یہ کہنا کہ EMS ناکام ہو گیا من گھڑت اور غیر سنجیدہ ہے۔ الیکشن کمیشن نے کہا کہ EMS سے انتخابی نتائج کی ترسیل اور ٹیبولیشن کو کوئی خطرات لاحق نہیں ہے۔ الیکشن کے لیے اپنی تیاریوں اور الیکشن مینجمنٹ سسٹم کے استعمال سے مکمل مطمئن ہے۔ بعض حلقوں میں آمنے سامنے آنے والے خدشات اور اندیشے بے بنیاد ہیں۔ اور ناظرین، 8 فروری کو ہونے والے عام انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال جاری ہے۔ الیکشن کمیشن نے ملک بھر میں امیدواروں کے کوائف ROs کو بھجوا دیے ہیں۔ اس حوالے سے ذرائع کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن نے ملک بھر سے قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے لیے 28,000 امیدواروں کے کوائف ریٹرننگ افسران کو بھجوائے ہیں، جو کہ انہیں موصول بھی ہو چکے ہیں۔ ذرائع کے مطابق امیدواروں کے یہ کوائف اسٹیٹ بینک، نادرا، FBR سمیت دیگر اداروں سے حاصل کیے گئے ہیں۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کے بانی رکن اکبر ایس بابر نے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ تمام عدالتی فورمز پر چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ پشاور ہائی کورٹ نے PTI انٹرا پارٹی الیکشن کے خلاف الیکشن کمیشن کا فیصلہ معطل کیا، جس پر اکبر ایس بابر کی جانب سے رد عمل کا اظہار کیا گیا۔ اکبر ایس بابر نے اپنے بیان میں کہا کہ ہائی کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کرنے کے لیے قانونی ماہرین سے مشاورت جاری ہے۔ بنیادی سوال پارٹی کے نشان کی الاٹمنٹ کا نہیں بلکہ جمہوریت کی بنیاد پر استوار کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بنیادی سوال پارٹی کے نشان کی الاٹمنٹ کا نہیں ہے بلکہ جمہوریت کی بنیاد استوار کرنے کا ہے۔ انہوں نے کہا کہ PTI نجی ادارہ ہے اور انٹرا پارٹی الیکشنز لاہور جم خانہ کے انتخابات کے مترادف تھے۔ سیاسی جماعتیں عوامی ادارے ہیں، لہٰذا حقوق غصب کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا ہے، جو 22 صفحات پر مشتمل ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے تحریر کردہ فیصلے کے مطابق پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ سے کسی کے بنیادی حقوق متاثر نہیں ہوتے۔ آئین پارلیمنٹ کو قانون سازی کا اختیار دیتا ہے۔ تحریری فیصلے کے مطابق اداروں کے درمیان باہمی احترام کے آئینی تقاضے ہیں۔ باہمی احترام کا تقاضا ہے کہ سپریم کورٹ پارلیمنٹ کی رائے کو اپنی رائے سے تبدیل نہ کرے۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ آئین اور عدلیہ کی آزادی کے منافی نہیں ہے بلکہ ایکٹ سے شفافیت اور انصاف تک رسائی میں مدد ملے گی۔ ناظرین، اس میں مزید لکھا گیا ہے کہ چیف جسٹس اور 2 سینئر ججز پر مشتمل کمیٹی سے عدلیہ زیادہ با اختیار ہوگی۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت آرٹیکل 184(3) کے مقدمات میں اپیل کا حق دیا گیا ہے۔ فیصلے کے خلاف اپیل کا حق دنیا بھر کے قوانین کے ساتھ شرعی تقاضا بھی ہے۔ فیصلے کے مطابق درخواست گزاروں کی جانب سے اٹھائے گئے دیگر نکات پر غور کرنا اکیڈمک بحث ہوگی۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون بننے سے پہلے ہی عدالت نے حکم امتناع جاری کر دیا۔ آئین سپریم کورٹ کو لامحدود اختیارات نہیں دیتا۔ فیصلے کے مطابق آرٹیکل 184(3) کے فیصلے کے خلاف اپیل کا حق دینے کی قانونی شک پر 6 ججز نے اختلاف کیا ہے۔
6-9 کی اکثریت سے قانون بننے کے بعد اپیل کا حق آئینی قرار دے دیا گیا ہے۔ اپیل کے حق میں مخالفت کرنے والوں میں جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس منیب اختر اور جسٹس یحییٰ آفریدی شامل ہیں۔ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا کہ اپیل کا اطلاق ماضی کی شک کو کل عدم قرار دیتا ہے۔ اپیل کا حق ماضی سے دینے کی قانونی شک کی مخالفت 8 ججز کی اپیل کا حق ماضی سے حمایت کرنے والوں میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس سردار طارق مسعود شامل ہیں۔ اور ناظرین، مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز نے 8 فروری کو ہونے والے انتخابات کے لاہور، کراچی اور سرگودا سے کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں۔ ان میں سرگودا میں جمع کرائے گئے کاغذات نامزدگی پر اعتراض داخل کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے سرگودا کے ایک شہری نے متعلقہ ریٹرننگ افسر کو درخواست دی ہے، جس میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ مریم نواز مختلف مقدمات میں سزا یافتہ ہے اور ان کے پنجاب اسمبلی کے حلقہ PP 80 پر جمع کرائے گئے کاغذات پر دستخط بھی جاری کیے گئے ہیں۔ درخواست گزار نے استدعا کی ہے کہ مریم نواز کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے جائیں۔ واضح رہے کہ اس سے قبل پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے لاہور سے قومی اسمبلی کے حلقے NA 127 میں جمع کروائے گئے کاغذات نامزدگی پر بھی اعتراض دائر کیا گیا تھا۔ ناظرین، مزید خبروں اور اپڈیٹ سے آگاہ رہنے کے لیے چینل کو وزٹ کرتے رہیے۔ آپ کے وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے، اللہ نگہبان۔